وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کون سے نام نہیں رکھے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا نام جو غیر عبد کے ہو، یعنی عبد کے سابقے کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، جیسے احد، رحمان وغیرہ۔ اور اللہ کے کسی بھی ایسے نام کے ساتھ عبد لگانا جس کے بے عیب ہونے کی کوئی صحیح سند نہ ہو، جیسا کہ عبد الموجود، عبد المقصود، اور کسی بھی غیر اللہ کے ساتھ عبد یا غلام لگا کر نام لکھنا، جیسے عبد النبی، عبد الرسول، غلام رسول، غلام علی، عبد المطلب، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ علماء کے نزدیک اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر انسان صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور اللہ ہی کا غلام ہے۔ اسی طرح عطا حسین، جسے ہم مختصراً عطا حسین کہتے ہیں، یعنی حسین کا عطا کردہ، عطا محمد، محمد کا عطا کردہ، انعام الحسن، حسن کا انعام، یا عنایت حسین، حسین کا عنایت کردہ، اور اسی قسم کے دیگر نام نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ عطا اور انعام صرف اللہ کی طرف سے۔ مزید وہ نام ہیں جو بے معنی ہیں مگر بہت عام ہیں، یعنی رحیم اللہ، اللہ کا رحم کرنے والا، رحیم الدین، دین کا رحم کرنے والا، اسلام الدین، دین کا اسلام، انہیں بھی رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ایک عام نام ہے عابد علی، اس کا مطلب ہوا کہ علی کا عبادت کرنے والا۔ سجاد حسین کا مطلب ہوا حسین کا سجدہ کرنے والا۔ ساجد علی کا مطلب بھی اسی طرح سے ہے۔ تو علماء کے نزدیک اس طرح کے نام بلا شبہ ممنوع ہیں۔ ایسا کوئی بھی نام جس کے معنی اچھے نہ نکلتے ہوں۔ بعض حضرات قرآن سے نام نکالتے ہیں اور آنکھ بند کر کے جس بھی لفظ پہ انگلی پڑ جائے وہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی قطعی غلط ہے، کیونکہ قرآن میں تو خنزیر، گدھا، سانپ، کوا، ٹڈیاں، مکھی، عذاب، جہنم اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی شامل ہیں۔ تو اگر انگلی ان پہ پڑ جائے تو کیا یہ نام رکھ لیے جانے چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمام عالم کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے، یہ نام رکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی کسی صورت پر بھی نام رکھنے کو ناپسند کیا جاتا ہے، جیسا کہ طٰہٰ، یاسین وغیرہ۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایسا کرنے کی سند کسی بھی صحیح حدیث سے یا کسی بھی صحابی کی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، حا میم، الف لام را، یہ سب صرف حروف ہیں، حروف مقطعات۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نام رکھنے سے منع فرمایا ہے: یاسر یعنی آسانی، نافع منافع، افلاح یعنی خوشحالی، یعلا اور برکہ یعنی برکت۔ کیونکہ اگر کوئی یہ نام لے کر ان کے بارے میں پوچھے گا اور وہ نہیں ہوں گے تو جو جواب ملے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں یاسر یعنی آسانی نہیں ہے، یا یہاں کامیابی یا منافع یا خوشحالی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان ناموں اور ان سے ملتے جلتے معنی والے جو نام ہیں انہیں رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح اسلام بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے سوال کیا کہ اسلام زندہ ہے اور اگر وہ شخص مر چکا ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ تسمیہ المولود میں اس بنیاد پر علماء دین نے ان ناموں کو بھی ناپسند فرمایا ہے، جیسے نور الدین، دین کا نور، ضیاء الدین، دین کی روشنی، سیف الاسلام، اسلام کی تلوار، اس کے علاوہ نور الاسلام، اسلام کا نور، شہاب الدین، دین کا دہکتا ہوا آگ کا گولا، اور ذہب الدین، دین کا سونا۔ اس کتاب میں لڑکیوں کے ایسے نام ہیں جن میں حسن و شباب کا مطلب نکلتا ہے، وہ ناپسندیدہ قرار دیے گئے ہیں، جیسا کہ احلام، عریج، عبیر، غادہ، نہاد، اس طرح کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے جن کا مطلب بہت زیادہ پاک، متقی یا بہت دیندار نکلتا ہو، یعنی اپنے آپ ہی اپنی پاک دامنی کی تعریف کرنا۔ بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ یعنی پاک دامن، پارسا، نیکی بھلائی جس کا مفہوم ہے، اس نام کو بدل کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا رکھ دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی پہلے برہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہنا ناپسند تھا کہ جیسے پاک دامنی یا پارسائی یا بھلائی،
یا نیکی چلی گئی یا وہ فلاں کام کر رہی ہے۔ یہود اور نصارہ یا کسی بھی دیگر مذہب کے لوگوں جیسا یا اس سے ملتا جلتا نام رکھنا، جیسے ڈیوڈ، پال، ایڈم وغیرہ، اس طرح نام رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ کفار کے نام پر نام رکھنا، جیسے فرعون، شداد، کرشن، رام، اور ایسا کوئی نام جسے کفار نے دیا ہو۔ اس کے علاوہ ملائکہ کے ناموں پر بھی نام رکھنے کو ناپسند کیا گیا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ۔ اس کے علاوہ مرکب ناموں سے بالخصوص اردو الفاظ کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر چراغ دین۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید دراصل مرکب نام نہیں ہیں۔ الرشید ہارون اور مامون کا خاندانی نام تھا۔ ہمارے یہاں اب یہ ایک پورے نام کی حیثیت سے رکھا جانے لگا ہے۔ مرکب ناموں میں ایک ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے، یعنی اسلام الدین۔ اس کے معنی ہوئے دین کا اسلام۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ کس قسم کا نام ہے؟ اردو اور فارسی الفاظ کے ساتھ دین کا لاحقہ تو بالکل بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کئی ویڈیوز میں ہم اس حوالے سے بحث بھی کر چکے ہیں، تو عربی الفاظ کے ساتھ بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے۔